अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि आज हम सुबह से सिटी कोर्ट आए हुए थे। बिल्ते काजिम जो मगवी बच्ची है उसकी 2 समातें थी उस हवाले से, और हमें यहाँ पे जो है एक कल हमने खबर ब्रेक की थी कि एक मसीह बच्ची है जो 12 साल 8 महीने की है और उसके साथ भी बिल्कुल मगवी बच्ची बिल्ते काजिम की तरह बिल्कुल वही सीन है कि एक शख्स जो है उसको वरगला के ले गया और फिर उसको अदालत में पेश कर दिया। और फिर वो जज साहब ने उस बच्ची को भी, जो कि क्रिश्चन है, मुसलमानों वाले निकाह पे जो है उसको एक नामहरम के साथ जाने दिया। तो उनके उस बच्ची के वकील जो हैं वो हमें मिल गए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इनसे मज़ीद अपडेट ले लें। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ वकील हसन आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे जैसे हमने टेलीफोन पे मुख्तलिफ अपडेट्स दी थी तो हमारी खुशनसीबी आप हमें यहाँ मिल गए। सर, वो बच्ची का क्या केस है, थोड़ी सी पहले उसकी तफसील बताइए, उसके बाद आपने जो अपने एफ़र्ट्स किए मैं वो सवालात करूँगी, वो मुझे जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले जैसे कल भी हमारा इस बात पे डिस्कस हुआ था, जो बच्ची थी वो 12 साल और 8 महीने की बच्ची है, छोटी क्रिश्चियन है, और जो उन्हें अगवा करके बदनीयती से जो लेकर गए उन्हें, वो उनके सगे खालू हैं और उनकी खाला के हस्बैंड जो हैं वो उनको लेकर गए। उसके बाद गुजरावाला उन्हें ले गए, उसके बाद वहाँ उनसे शादी की है, उनको मुसलमान करने के बाद, उनसे शादी करने के बाद फिर वापस कराची यहाँ आए। और आईओ साहब से भी काफ़ी रिक्वेस्ट थी और सब लोगों से यहाँ पे बताया गया, लेकिन उनके पेरेंट्स थे वो इस चीज़ को दबाना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये चीज़ हाईलाइट मकसद ना हो, क्योंकि बच्ची का मामला होता है तो हमें पता है ये सारी चीज़ें। तो फिर ये हुआ कि उन पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हिम्मत की, उनके रिलेटिव ने उनको जाकर पकड़ा, उन पे छापा किया रात को 3 बजे के टाइम। फिर उनको लेकर आए हैं थाने में वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। फिर थाने के बावजूद उन्हें घर नहीं भेज रहे थे उस बच्ची को। और फिर यह था कि जो बच्ची हैं उन्हें वो कंटिन्यूसली रो रही थी, कह रही थी माँ मुझे अपने साथ लेके चलें, अम्मी मैं नहीं रहना चाह रही यहाँ पे, मुझे बस यहाँ पे डर लग रहा है और यहाँ पे मुझे धमकाया जाता है, डराया जाता है, ये शख्स मेरे साथ ऐसे करते हैं, ये वो इस तरह की बातें हुई। फिर ये मैंने SHO साहब से रिक्वेस्ट की और उनको फोर्स भी किया, लेकिन उन्होंने हमारा साथ दिया इस बात में और उन्हें घर पर छोड़ा गया एक दिन। फिर जब वो घर पे आई हैं तो वो रात को भी बार बार उठ रही हैं, रो रही हैं, कह रही है नहीं मुझे वापस नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना है, आप मुझे अपने साथ ही रखें। दैन दूसरे दिन ये होता है हमने उन्हें कोर्ट में जो है वो अपीयर करना होता है बिफोर 6th जुडिशल मजिस्ट्रेट वेस्ट में। बट वो जो आईओ साहब हैं वो उन्हें कॉल करके कहते हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, कि भाई बच्ची को आप यहाँ ले आएँ, हम यहाँ से उन्हें जो है अपीयर करेंगे कोर्ट में चालान के साथ, डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज़ें हैं हमारी उनके साथ। बट होता यह है कि वो उन्हें मेडिकल के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल के बाद वहाँ भी नहीं हो सकता है मेडिकल, फिर जिना हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ से काफ़ी देर 3-4 बज जाते हैं, पर वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाती है। दूसरे दिन संडे था, फिर वो मंडे ट्यूसडे था, 9th और 10th मुहर्रम थे, तो रोड ब्लॉक होना और सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें थी। दैन संडे वाले दिन वो अपीयर करवाते हैं स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास। वहाँ से ये ऑर्डर आता है कि बच्ची जो है वो अपने 164 की स्टेटमेंट दे चुकी है और उसमें वो अपने शौहर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ जाना चाह रही है। तो मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ, क्योंकि सिग्नल्स ड्रॉप थे और रास्ते वगैरह भी बंद थे, तो फिर मैं खुद से जब निकला घर से तो उनके जो कज़न वगैरह थे उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने कहा कि माँ जो है वो सुबह से गई हुई अभी तक आई नहीं है। जब मैं यहाँ सिटी कोर्ट पहुँचता हूँ तो जज साहब जो है वापस जा रहे होते हैं, उनसे मैं यही कहता हूँ कि आप एक बच्ची को जो 12 साल और 8 महीने की है उसको किस तरह आप लिबर्टी पे छोड़ रहे हैं। वो एक माइनर गर्ल है, उसको डरा कर, धमका कर, उनके वालिदैन के ऊपर उनको धमकियाँ देकर, यहाँ तो अच्छे लोग जो है धमकियों में आ जाते हैं, वो अपने स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। ये तो एक छोटी सी बच्ची है, आप एटलीस्ट उसको प्रोटेक्ट करें, उसको प्रोटेक्शन में रखें। चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ जाना चाह रही है, माँ के साथ जाना चाह रही है, आप उसे प्रोटेक्शन में, चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखें। फिर आपने मेडिकल करवाना है, या आप नादरा के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप नहीं देख रहे, या उनको आप अहमियत नहीं दे रहे, या उन पर रिलाई नहीं कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उसे तो प्रोटेक्शन में रखें। तो उन्होंने कहा बच्ची ने 164 की स्टेटमेंट दी हुई है और वो हमारे सामने, मैं अपना कोई ऑर्डर नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो लास्ट टाइम ऑर्डर हुआ है, और पुलिस की जो ना, मैं पुलिस के हवाले उसको कह रहा हूँ, वो जो बच्ची चाहेगी वही होगा। और वो बोलकर वो जज साहब चले जाते हैं। फिर वो जो उस दिन होता है, फिर उन्हें उस अक्यूज़ को भी छोड़ दिया जाता है जो कि मुजरिम है। और मुजरिम इस तरीके से वो रैप की नीयत से लेकर गया है, किस नीयत से अगवा करके लेकर गया है। इवन हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन रेस्ट्रेंट एक्ट जो है उसका सेक्शन 3 साफ वाज़ेह अल्फाजों में ये कह रहा है कि कोई भी शख्स जो 18 साल की एज से बड़ा है
وہ اگر کسی بھی بچے سے یا بچی شادی کرتا ہے یا فورس کر کے کرتا ہے تو اس کو کم سے کم 3 سال قید بمشقت ریگریس امپریزمنٹ یا ناٹ لیس دین 2 ایئرس، تو یہ اس کی سزا ہے. اور اس پہ کیوں نہیں عمل درآمد ہوتا اور یہ ساری چیزیں. پھر مجسٹریٹ کے ساتھ دوسرے دن بھی ہم اپیئر ہوئے تو وہاں پہ یہ تھا کہ آئی او صاحب کو صبح شوکاز نوٹس تھا کہ آپ آئیں ڈی این اے رپورٹ کے ساتھ اور میڈیکل رپورٹ کے ساتھ. وہاں بھی میں نے یہ کہا کہ آپ جو نادرا کے سرٹیفکیٹس ہیں آپ اس کے اوپر ایٹ لیسٹ ریلائی کریں. یہ ان کی جو والدین ہیں ان کو 14 سال ہوئے شادی کو ہوتے ہوئے، 14 سال سے ان کو زیادہ نہیں ہوئے، تو بچی کس طرح 18 سال کی ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو کر انہوں نے شادی کی، وہ اس کے خالو ہیں. مسلمان میں تو خالو سے شادی جائز ہی نہیں ہے. آپ کس طریقے سے اس کے جو نا شادی کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں؟ وہ اس کے سگے خالو ہیں، سگے خالو سے تو اس کی شادی بھی نہیں ہو سکتی. تو خیر انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم شوکاز نوٹس کر رہے ہیں، بٹ وہ سیکنڈ ہاف میں آئی او آئے اور انہوں نے فائنل رپورٹ انہوں نے کرنی تھی انڈر سیکشن 173 CRPC، انہوں نے وہ بھی نہیں کی. وہ اس کے لیے بھی انہیں کہا ہے اور ڈی این اے رپورٹ اور میڈیکل کے لیے بھی انہیں کہا ہے. اچھا آپ نے بچی کا کوئی میڈیکل وغیرہ کرایا؟ میڈیکل پولیس جو تھی وہ جنہ گئے تھے اور وہیں سے جو وہ ساری چیزیں ہوئی تھیں، ان کے پیرنٹس وغیرہ بھی ساتھ تھے. اس میں آدھی چیزیں ہوئی تھیں آدھی نہیں ہوئی تھی. باقی یہ ہے کہ اب وہ اس کو کمپلیٹ پروسیجر کا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ سب چیزیں ہو جائیں تاکہ بچی کی ایج جو ہے وہ تعین ہو کر اور انہیں جو ہے نا پروٹیکشن میں رکھا جائے. ہماری سب سے پہلی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ بچی کو پروٹیکٹ کیا جائے. ایک چھوٹی سی مائنر سی بچی ہے، آج وہ بچی پروٹیکٹ نہیں ہے تو کل کو ہمارے گھر کی بچیاں کس طرح پروٹیکٹڈ ہوں گی؟ اور ہمارا ایک ایریا ہے، پھر پورا شہر ہے، پھر پورا پاکستان ہے، صوبے ہیں. یہ تو یہ ساری چیزیں کس طریقے سے یہ 4 5 6 7 کیسز آ گئے اسی سال. تو جو یہ سرکل ہے چلتا آ رہا ہے. سب سے پہلے ہماری چیف جسٹس صاحب سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جو اس طرح کے نکاح خواہ ہیں، جو بچیوں کے اس طرح نکاح کروا دیتے ہیں بغیر ان کے CNIC دیکھے، بغیر ان کی جو باقی ساری ڈاکیومنٹیشن ہے وہ دیکھے، 18 سال کی آپ کو سامنے بچی نظر آ رہی ہے اتنی چھوٹی ہے، تو ان کے خلاف جو ہے اسٹرکٹلی ایکشن لیا جائے. کیسے نکاح خواہ ہیں ان کو جو پکڑ کے اس طرح کی ان کو سزائیں دی جائے کہ باقی لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائے، ان کے لیے وہ ایک مثال بن جائے کہ کوئی اس طرح کی کرنے کی پھر کوشش ہی نہ کرے. تو یہ بیسک جو چیز ہے وہ وہی ہے، اسی سے اسٹارٹ ہے. سر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو ایسے جعلی نکاح پڑھاتے ہیں ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے، لیکن سر عدالتوں میں بھی تو وکیل، جیسے ایک مغوی بچی کا کیس چل رہا ہے تو اس میں جو ایک وکیل ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس طرح سے نکاح پڑھایا، تو ان وکلا کے خلاف بھی تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ بات جہاں تک یہ آ رہی ہے کیونکہ وکیل جو ہیں وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کے انصاف کے لیے اور ان کو انصاف دلانے کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کچھ وکلا جو ہیں فار ایگزامپل اگر اس میں جو بھی وکیل ہیں وہ کس وجہ سے اس کیس کو عباس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچی ایک 13 سال کی ہے. موسٹلی اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر تو وکیل صاحبان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں بچیوں کے، کیونکہ سب کے گھر میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہوتی ہیں تو ہر وکیل اس چیز کو کرتا ہے اور اس چیز کو سمجھتا ہے. لیکن اس کیس کے اندر کیا ہوا ہے اور کس بیس کے اوپر وہ کر رہے ہیں تو یہ چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. لیکن اس بچی 13 سال کی بچی ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی بچی ہے، آپ اس کا خیال رکھیں تو اس کو ایٹ لیسٹ جو ہے پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اچھا سر آپ نے جیسے بتایا کہ وہ بچی کے سگے خالو ہیں، اور اگر مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے کہ اگر خالو سے نکاح ہے بھی تو اس صورت میں ہے کہ جب خدا نہ خواستہ خالہ کا انتقال ہو جائے اور وہ اس دنیا میں نہ ہو. لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں وہ یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے ہاں ڈیلیوری ہوئی ہے اور وہ خاتون ابھی تک اس آدمی کے نکاح میں بھی ہیں اور حیات ہیں، تو پھر تو اسلامی روح سے بھی نکاح بالکل بھی نہیں ہے. بالکل ہی ایسا ہی ہے. اور اس سے پہلے وہ 2 شادیاں کر چکے ہیں، 2 شادیاں ہوئی ہیں، ان کی تیسری شادی ہے. اور ان سے پہلے جو انہوں نے 2 شادیاں کی ہیں وہ بھی دونوں شادیاں ایسی اس سے کی ہیں. پہلے مسلمان کیا ہے کیونکہ کرسچینٹی میں یہ ہے کہ آپ ایک شادی کے بعد اس پہ دوسری شادی نہیں کر سکتے ہیں آپ، اور تو انہوں نے پہلے انہیں مسلمان کیا ہے، خود بھی مسلمان ہوئے اور یہ شادی کی ہے، پھر دوسری ہوئی ہے، اب یہ تیسری ہے. آپ کس طریقے سے اس طرح سے اسلام کو اپنا ڈھال بنا کر اور اپنے یہ کرتے ہیں، اور جو بچیاں اغوا ہوتی ہیں پھر انہیں جو نا اسمگل کر دیا جاتا ہے، تو یہ سارا ایک نظام چل رہا ہے، ایک سائیکل ان کا چل رہا ہے. تو اس چیز کے اوپر جتنا جلدی ہو سکے جو ہے نا سندھ گورنمنٹ کو یا چیف جسٹس صاحب کو ان کو چاہیے کہ آل اوور پاکستان اس طرح کے بل وغیرہ پاس کیے جائیں، اس طرح کے کوئی اس طرح کے نوٹس ان پہ لیا جائے، اس طرح کے آرڈر کیے جائیں کہ جلد سے جلد اس چیز کو روکا جا سکے. اچھا سر بچی تو ہے 12 سال 8 مہینے، یہ صاحب جن کا نام عباس لیا جا رہا ہے جو کرسچن ہیں اور بچی کو ورغلا کے والدین کو جھوٹ بول کے لے گئے ہیں، تو اس کی کیا عمر ہے؟ ان کی یہ
ان کے خود کے حساب سے جو ہے وہ 40 تک ہے، اور کیونکہ اب انہوں نے جھوٹی عمر اپنی بتائی ہوگی، یہ تو صاف ظاہر ہے، اب ان کی عمر جو ہے وہ 40 پلس ہے، اور جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ 40 تک کی جو اپنی یہ عمر بتا رہے ہیں۔ جس طرح انہوں نے بچی کی عمر وہاں پہ 18 سال لکھوا دی ہے، تو اتنے بڑے ایج کے ہیں، ان کے خالو ہیں اس بچی کے، باپ جتنی عمر کے ہوئے یہ تو دیکھیں بالکل باپ جتنے عمر کے، ان کے فادر بھی اسی ایج کے، تو وہ کس طریقے سے ان کو گھر میں آنے دیا کرتے تھے ایک بچی کے ساتھ، اور آپ اس کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، تو دیکھیں کتنی بری بات ہے یہ۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، جو پاکستان کی عدالتوں سے فیصلے ہو رہے ہیں اور جس طرح سے روزانہ کی بنیاد پہ بچیاں ہماری جو ہے وہ گھروں سے اغوا کی جا رہی ہیں پسند کی شادی کے نام پہ، اور جس طرح سے یہ ہم نے آپ کو اس مائنر بچی کا کیس وکیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ مائنر بچی جو ہے کرسچن ہے، اور اس بچی کو جو ہے بظاہر مسلمان کر کے جھوٹا نکاح نامہ بنا کے جو ہے اس کو ورغلا کے جو ہے وہ شادی کی گئی، جبکہ بچی ڈری ہوئی ہے۔ بنت کاظم کا جو کیس تھا اس کے اندر بنت کاظم نے کہا تھا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن یہ بچی مسلسل رو کے جج کے سامنے کہتی رہی کہ مجھے والدین کے ساتھ جانا ہے، اور جو ہے ان کو اس بچی کو جبرن جو ہے وہ غیر آدمی جو کہ اس کے باپ کی عمر سے بھی ڈبل عمر کا ہے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ تو ناظرین، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آپ اس پہ نظر رکھیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیے کہ نہ ہماری مسلمان بچیاں محفوظ ہیں اس ملک کے اندر، اور نہ ہی غیر مسلم بچیاں، اور اسلام کا نام لے کے پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ جب اس کیس کو دیکھیں گے تو یقیناً ان کے دلوں میں پاکستان سے نفرت پیدا ہوگی، اور وہ پاکستان کے لیے غلط سوچیں گے، غلط بولیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ پاکستان کا حسین خوبصورت چہرہ بالکل مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، خدا را ارباب اختیار ہوش کے ناخن لیں۔ ہماری عدالتیں، ہمارے مقتدر اداروں میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ اقتدار رکھنے والے لوگ ان تمام صورتحال کو دیکھیں اور پاکستان کے چہرے کو بچائیں، اس سے پہلے کہ دنیا جو ہے پاکستان کو بہت برا اور خراب تصور کرے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان ٹی وی چینل۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اجازت دیجئے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ نگہبان۔